السلام علیکم ڈیئر ویورز، دس از قاضی فرمان۔ آج میں آپ لوگوں کو کریڈیبلٹی ری انٹرویو کے بارے میں بتانے والا ہوں۔ اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو یو کے یونیورسٹی کی جو ری انٹرویو ہوتا ہے، اسپیشلی بی وی پی یونیورسٹی کی، اس میں کیسے کویشچنس پوچھے جاتے ہیں، کیا وہ انٹرویو کی طرح کراس کویشچنز بھی کرتے ہیں، ڈیفیکلٹ ہوتے ہیں یا اس سے ذرا آسان ہوتے ہیں، یا کون سے کویشچنز اس میں پوچھے جاتے ہیں وہی کویشچن جو کہ آپ نے وہاں فیل کی ہو، یعنی آپ نے اس کو سیٹسفائی، اس کویشچن کے آنسر کو سیٹسفائی نہیں کیا اس کے سامنے، تو کیا وہ صرف وہی کویشچنز پوچھتے ہیں یا کوئی اور کویشچنز بھی پوچھتے ہیں یا سارا انٹرویو وہ دوبارہ لیتے ہیں؟ تو میں آپ لوگوں کو اس کے ویڈیو میں یہ سب کچھ بتانے والا ہوں۔ میرا جو انٹرویو ہوا تھا اس میں میرے جو کویشچنز تھے جو کہ میں نے اس نے جو انسفیشینٹ آنسر لکھا تھا میری انٹرویو کے ریزلٹ میں، وہ کویشچن نمبر 5 تھا، کویشچن نمبر 8 اور کویشچن نمبر 10 تھا۔ تو اس نے کیوں اس طرح کیا؟ کیا میری غلطی تھی یا اس نے وہ کیا؟ سب سے اہم بات تو یہ ہے کہ میرا پریپریشن بھی اسی طرح نہیں تھا جس طرح اس کے لیے پریپیئر کرنا چاہیے، کیونکہ وہ کراس کویشچنز بہت زیادہ کرتے ہیں۔ اگر آپ نے ایک کویشچنز کو تیار کیے تو آپ صحیح طریقے سے یاد کریں، اگر اس میں وہ کسی طرح کویشچن بھی پوچھے تاکہ آپ کو آنسر آنے چاہیے، یعنی انٹرویو میں آپ نے کراس کویشچن کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھنا ہے، یعنی آپ جو آنسر دیتے ہو وہ اسی آنسر میں ہی پوچھتے ہیں۔ تو چلے آتے ہیں کویشچن نمبر 5 میں، جو کہ میرا اس نے ری انٹرویو لیا اس نے وچ ادر انسٹیٹیوشنز یونیورسٹیز ہیو یو ریسرچ ان دی یو کے، ڈو دے آفر دی سیم کورس بی پی یونیورسٹی وائڈ؟ تو میں نے جو آنسر دیا تھا اس نے یہ آنسر وہاں لکھ بھی دیا۔ نارتھمپٹن یونیورسٹی پروجیکٹ مینجمنٹ ایم ایس سی offering operation management and strategic management module has offered that he does not exist in the course۔ یہ نارتھمپٹن یونیورسٹی کے بارے میں نے یہ بتایا تھا کہ اس کی یہ ماڈیول ہے اور وہ مجھے پسند نہیں ہے، لیکن یہ ماڈیولز نارتھمپٹن یونیورسٹی میں ہے ہی نہیں۔ تو یعنی میرا مطلب کیا ہے یہاں؟ یعنی میرا مطلب یہ ہے آپ نے جو بھی یونیورسٹی تیار کی ہو، اسپیشلی 2 یونیورسٹی تیار کر لی، اس سے زیادہ یونیورسٹی کی جو ماڈیولز ہے وہ تیار نہ کر لے اور اسے بتائی بھی نہیں کہ میں نے سرچ کیا، صرف 2 یونیورسٹی بتایا کہ میں نے ان کو سرچ کیا ہے، اور جب میں نے ان کی ماڈیول کو سرچ کیا، بی پی یونیورسٹی کے ماڈیول کو سرچ کیا، یا اگر آپ کی کوئی اور اسپیسیفک یونیورسٹی ہے وہ بتائے کہ میں نے اس کو سرچ کیا تو میرے اس کی ماڈیول بہت اچھی لگی، جو کہ میرے فیوچر کیریئر پلان کے ساتھ یا میری جو پریویس اسٹڈی تھی اس کے ساتھ بہت زیادہ ریلیٹڈ تھی، اس لیے میں نے یہ چوز کیا۔ کوئی اور سر بھی آپ اپنے طریقے سے بتا سکتے ہو۔ تو یہاں آپ نے جو میرا جو پوائنٹ آیا تھا کہ آپ نے ماڈیولز کو، کورس سٹرکچرز کو، کورس نیم کو، جو نارتھمپٹن جو کہ آپ نے جو یونیورسٹی اس کو بتانا ہے ایکسٹرا کہ میں نے یونیورسٹی کے اس کے ماڈیولز اور سٹرکچر، کریڈٹ آورز وغیرہ سب کچھ صحیح طریقے سے یاد کرنا ہے، کیونکہ وہ آپ سے وہ پوچھتی بھی ہے اور اس میں کراس کویشچنز بھی کرتے۔ اس نے مجھ سے ماڈیولز کے بارے میں پوچھا لیکن مجھے ماڈیولز وغیرہ یاد نہیں تھی۔ پھر میں نے جو یونیورسٹی آف ساؤتھ ویل بتایا تھا تو اس نے بھی مجھ سے اس کی ماڈیولز کے بارے میں پوچھا کہ اس کے ماڈیولز کون سے ہے، یہ ہے اسٹرکچر وغیرہ کیا ہے، آپ نے یہ کیوں چوز نہیں کیا، کراس کویشچن بھی کر رہے تھے لیکن مجھے تو اس کی ماڈیولز یاد نہیں تھی۔ تو آپ نے یہ خیال رکھنا ہے، 2 یونیورسٹی، اکثر وہ موسٹلی 2 یونیورسٹی کے بارے میں کہتے ہیں کہ مجھے 2 اور یونیورسٹی کے بارے میں بتا دو کہ اگر آپ سے زیادہ بھی پوچھو تو آپ بتائیں کہ میں نے صرف یونیورسٹی کی چیک کیا تھا اور اس کی ماڈیول مجھے اس طرح سمجھ نہیں آئی اور یا پسند نہیں آئی، یا یہ وجہ تھی اس لیے میں نے اس کو بی یونیورسٹی یا دوسری یونیورسٹی کو چوز کیا، یونیورسٹی چوز نہیں کیا۔ تو آپ نے آپ نے صحیح طریقے سے اس کے ماڈیولز کو یاد کرنا ہے، جو بھی یونیورسٹی کی آپ اسے بتاتے ہو کہ میں نے یہ یونیورسٹی بھی چیک کی ہے۔ تو یہ کویشچن نمبر 5 تھا جو کہ میرے انٹرویو کا رزلٹ آیا تو اس میں لکھا تھا کہ اس کا آنسر انسفیشینٹ ہے۔ تو اب آپ لوگوں کو پتہ ہوگا کہ میرا جو آنسر تھا وہ انسفیشینٹ کیوں تھا، کیونکہ مجھے ماڈیول یاد نہیں تھی، مجھے یونیورسٹی کے بارے میں کچھ پتہ نہیں تھا، لیکن میرے صرف یونیورسٹی کے نیم یاد تھے اور وغیرہ تھوڑے سے 1-2 ماڈیول جاتے سے یاد نہیں تھی۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کی ماڈیول کو صحیح طریقے سے یاد کرنا ہے۔ اب کویشچن نمبر جو 8 تھا، جو کہ وہ بھی میرا ری انٹرویو ہو گیا تھا، جو کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ انسفیشینٹ آنسر ہے۔ کویشچن، ہاؤ مچ ڈو یو نیڈ ٹو لیو ان دی یو کے کورسز فی اینڈ لیونگ ایکسپینسز؟ یعنی اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اکاموڈیشن جو چارجز ہے وہ صحیح طریقے سے یاد رکھنا ہے، اپنا اکاموڈیشن کا ایڈریس
اور آپ کی اکاموڈیشن جو ہے وہ صحیح طریقے سے آپ نے یاد کرنا ہے. یعنی فار ایگزامپل اگر آپ کی ٹوٹل فی، میرا ٹوٹل فی 13,500 تھا. یعنی اوریجنلی جو یونیورسٹی کا جو فی ہے وہ 17,018 پاؤنڈ ہے، لیکن اس نے 4,018 پاؤنڈ مجھے اسکالرشپ دے کے، تو یہ جو ریمیننگ فی رہ گیا وہ 13,500 پاؤنڈ تھا. اور جو آپ نے انسٹالمنٹ بھی یاد رکھنے کہ میرا فرسٹ انسٹالمنٹ میں کتنا میں نے پے کرنا ہے. تو میرا جو 13,500 تھا، لیکن میں نے 13,300 بتا دیا تھا. تو اس لیے یہ کویشچنز اس نے انسفیشینٹ غلط ہے، کیونکہ تھا ہی غلط. جو لیونگ ایکسپینسز ہے اس میں بھی میں نے جو اس کو بتایا تھا فوڈ چارجز 1,200 میں نے بتایا تھا، جو کہ بہت زیادہ ہے. تو آپ لوگوں نے صحیح طریقے سے مطلب یہ اکاموڈیشن کو یاد کرنا ہے. یعنی پھر بھی جو میں نے ریو انٹرویو کے لیے یہ تیار کیا تھا، تو میں نے اس نے پھر مجھ سے یہی کویشچنس پوچھا. یہی کویشچن نمبر 5 اس نے مجھ سے پوچھا، اور کویشچن نمبر 8 بھی پوچھا، اور کویشچن نمبر 10 بھی پوچھا. اس میں جو لنڈن ان سائڈ لنڈن جو ایکسپینسز ہے وہ 12,006 پاؤنڈ ہے، اور جو یہ اینول ایکسپینسز ہے لیونگ ایکسپینسز جو منتھلی 1,334 پاؤنڈ سے. تو آپ اگر اس کو بریک ڈاؤن کر کے، تو میں نے جو بریک ڈاؤن کیا تھا وہ 814 پاؤنڈ میں نے اس کو بتایا کہ میری اکاموڈیشن چارجز ہوگی 300 اپراکسیمیٹلی. آپ نے لفظ راؤنڈ اباؤٹ اپراکسیمیٹلی بتانا ہوگا کہ یہ راؤنڈ اباؤٹ فگر سے زیادہ کم ہو سکتی. 300 میں نے فوڈ چارجز بتائے، 130 میں نے ٹریولنگ چارجز بتائے، 30 پاؤنڈز میں نے موبائل چارجز بتائے، اور جو 60 پاؤنڈز ہے وہ میں نے مسلینیس چارجز بتائے. تو یہ مطلب یہ کویشچن نمبر 8 میرا ری انٹرویو ہوا تھا اس کا، تو وہ بھی میں نے آنسر اس طریقے سے دیا. کویشچنز میرے جو فرسٹ مجھ سے غلطی ہوئی وہی ہو گئی تھی، یہ پھر میں نے جو آنسر دیا تھا یہ تھا. کویشچن نمبر 10 بھی میرا انسفیشینٹ قرار دیا گیا تھا. اس میں کیونکہ اس نے مجھ سے یہ پوچھا کہ آپ بی پی یونیورسٹی کے کون سے کیمپس کے لیے آپ نے اپلائی کیا ہے. میں نے کہا کہ لنڈن کیمپس ہے. اس نے کہا کہ لنڈن میں تو اور کیمپس بھی ہے، یہ کون سا کیمپس ہے، کیمپس کا نام بتائے. تو مجھے وہ پتہ نہیں تھا جو میرا جو شیفرڈ بش کیمپس تھا، کیونکہ آفر لیٹر میں بھی نہیں تھا. تو بعد میں بھی جب میں نے وہ ایڈریس چیک کیا تو وہ شیفرڈ بش کیمپس کا تھا. اور اس کے علاوہ آپ نے بس میرے تو اوریجنل جو غلطی تھی وہ کیمپس کی تھی کہ میں نے کیمپس کا نام نہیں بتایا تھا. تو یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کا ریویو انٹرویو ہوتا ہے تو آپ سے صرف وہی کویشچنس پوچھتے ہیں جو کہ آپ نے غلط کی ہو یا اس نے انسفیشینٹ قرار دی ہو. تو وہ آپ نے اسپیشلی وہ کویشچن صحیح طریقے سے یاد کرنا ہے. انٹرویو سے پہلے جب آپ آ رہے ہوتے ایک مرتبہ سارے انٹرویو بھی دیکھ لے، شاید کوئی اور کویشچن پوچھ لے، لیکن اکثر وہ نہیں پوچھتے. تو میرا ریویو انٹرویو میں یہی 3 کویشچنز اس نے پوچھے گئے تھے جو کہ میں نے پہلے انٹرویو میں صحیح آنسر نہیں دیا تھا. تو یہ سب کچھ جو تھی ریویو انٹرویو کے بارے میں تھی. اگر آپ کے ذہن میں کوئی کویشچنز ہو، کوئی ڈاؤٹس ہو، تو آپ نیچے کمنٹ کر لیں. میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ آپ سب لوگوں کو انڈیویجولی آنسر دوں، اور جو بھی ڈاؤٹس ہے انشاءاللہ آپ لوگوں کو کلیئر کر دوں. تھینک یو سو مچ.